سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تخلیق اول کیا ہے؟ تخلیق اول نور مصطفیٰ ہے۔ آئیے قرآن مجید، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا مسلمان کو انا اول المسلمین، سورۃ الانعام۔ ھذا اشارۃ الی قولہ علیہ السلام اول ما خلق اللہ نوری۔ علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی فرماتے ہیں کہ یہ انا اول المسلمین، یہ آیت میں اس قول مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے جس میں میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق۔ اور شارح بخاری امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر، محدث زرقانی نے زرقانی شریف کے اندر، انوار محمدی کے اندر امام یوسف نبہانی نے، پھر فتاوی حدیثیہ کے اندر، تفسیر روح المعانی کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر، اور پھر بیان المیلاد النبوی کے اندر محدث ابن جوزی نے بھی اس کو لکھا، مدارج النبوت کے اندر بھی موجود، اور دیوبند کے امام اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب کے اندر بھی اس کو لایا، اور رشید احمد گنگوہی دیوبند کے اتنا بڑا مفتی جناب والا فتاوی رشیدیہ میں بھی لاتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے جس مخلوق کو تخلیق فرمایا وہ نور مصطفیٰ تھا۔ مگر اعتراض ہوتا ہے کہ جی حدیثیں تین ہیں، میں نے کہا کون کون سی؟ کہا مصطفیٰ کریم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ نوری۔ کہا یہ حدیثیں تو تین ہیں، میں نے کہا یا تو تینوں کا انکار کرو یا تینوں کو تسلیم کرو۔ یہ کون سی جناب والا خیانت اور مذہبی بددیانتی ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم ہضم ہو گیا، اول ما خلق اللہ العقل ہضم ہو گیا، اول ما خلق اللہ نوری ہضم نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے تضاد ہے، تضاد نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سوال آج کا نہیں ہے، محقق الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے یہی سوال ہوا، اور جناب والا 11 سال حرم مکہ کی امامت کروانے والے اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث پڑھانے والے محدث کبیر مفتی الاناف حضرت علی قاری، ان سے بھی یہ سوال ہوا، مرکات پڑھو اس کے اندر بھی، اور جناب المورد الروی فی مولد النبی حضرت علی قاری نے بھی سوال کو اٹھایا، فرمایا ان تینوں حدیثوں میں تضاد نہیں ہے، تینوں حدیثیں حق ہیں، مگر تھوڑا فرق ہے۔ فرمایا اول ما خلق اللہ القلم اور اول ما خلق اللہ العقل، اس میں اولیت اضافی ہے، اور اول ما خلق اللہ نوری میں اولیت حقیقی ہے۔ حقیقی یعنی اپنے ماں سوا سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی، مخلوق تخلیق ہوئی ہے تو وہ نور مصطفیٰ ہے۔ اور اول ما خلق اللہ القلم اور اول ما خلق اللہ العقل میں جو اولیت ہے وہ اضافی ہے، یعنی عرفی ہے، یعنی اپنے مقصود سے پہلے۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں کہتا ہوں چلو آپ بتاؤ سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا؟ کہا قلم کو، اول ما خلق اللہ القلم۔ میں نے کہا پھر ادھر ہی رک لے، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم کو پیدا کیا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا قلم کا کیا کام کیا ہے؟ کہا لکھنا۔ میں نے کہا اللہ نے فرمایا نا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ ہاں قلم نے لکھا۔ اے میرے اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان بھی لکھ، ما یکون بھی لکھ، جو ہو چکا وہ بھی لکھ، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ اب ذرا توجہ کرنا، اگر قلم سے پہلے کچھ نہیں تو ماکان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے قلم جو تجھ سے پہلے ہو چکا وہ لکھ۔ جو قلم سے پہلے ہو چکا وہ کون ہو چکا؟ وہ نور مصطفیٰ ہو چکا۔ نعرہ
رسالہ. اب ذرا توجہ کرنا. اب دوسرا پوائنٹ سننا. اللہ نے فرمایا قلم لکھ. اب قلم نے لکھا جو پہلے ہو چکا وہ بھی لکھا, جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھا. اب بھائی قلم ما کان بھی جان گیا, ما یکون بھی جان گیا. ارے قلم مخلوق ہے پر سب سے اعلیٰ اشرف اکمخ مخلوق ذات مصطفیٰ ہے. ارے قلم ادنا مخلوق ہو کے ما کان کا بھی علم رکھے, ما یکون کا بھی علم رکھے کہ جو مصطفیٰ سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں, ان کے کمال علمی کی شان کیا ہوگی. پھر توجہ کرنا. میں نے کہا قلم کس یونیورسٹی میں پڑھتا رہا؟ کہا جی بس صرف اللہ نے حکم دیا نا, اکتب یا قلم لکھ. تو اللہ کے حکم کی برکت سے جو ہو چکا قلم وہ بھی جان گیا, جو قیامت تک ہونے والا ہے قلم وہ بھی جان گیا. میں نے کہا یہیں رک. صرف اللہ کی حکم کی برکت سے قلم ماضی بھی جان گیا, حال بھی جان گیا, استقبال بھی جان گیا. تو جس کو پڑھانے والا میرا اللہ ہے, اور میرا اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ ہم نے جتا دیا. یعنی کہ اللہ کے ایک حکم سے قلم ماضی بھی جانے, حال بھی جانے, استقبال بھی جانے. تو ذات مصطفیٰ. اب ذرا توجہ کرنا. اللہ نے فرمایا قلم لکھ. اب قلم نے لکھنا شروع کیا. پڑھو محدث ابن جوزی کی بیان المیلاد النبوی, پڑھو جناب والا مصباح الظلام فی المستغیثین بخیل الانام علیہ الصلوۃ والسلام فی الیقظۃ والمنام. پوری کتاب کا نام امام محمد بن موسی مدعلی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے فرمایا قلم لکھ. اب قلم نے لکھنا شروع کیا. جب قلم پہنچا حضرت آدم علیہ السلام پہ, آدم علیہ السلام کی امت کے متعلق, نوح علیہ السلام کی امت کے متعلق, ابراہیم علیہ السلام کی امت کے متعلق, اسماعیل علیہ السلام کی امت کے متعلق, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, سب کی امتوں کے لیے قلم نے ایک جملہ لکھا, من اطاع اللہ فادخلہ الجنہ ومن عصی اللہ فادخلہ النار. فرمایا اے نبیوں کی امتوں, جو تم میں اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. لکھتے جب آئی امت مصطفیٰ کی باری, اب قلم ذات قانون کے مطابق وہی جملہ لکھنا ہے کہ جو ہو چکا وہ لکھ, جو ہوگا وہ بھی لکھ. اور یہ بھی جملہ من اطاع اللہ فادخلہ الجنہ ومن عصی اللہ فادخلہ النار. اب قلم نے یہی جملہ ترتیب کے ساتھ, جس طرح دوسری سابق انبیاء کے متعلق قلم لکھ رہا ہے, یہی جملہ امت مصطفیٰ کے لیے لکھا, من اطاع اللہ فادخلہ الجنہ. اے امت محمدیہ, جو تم میں اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اب اصول کے مطابق آگے جملہ کیا لکھنا ہے, من عصی اللہ فادخلہ النار. جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. جب قلم نے لکھنے کا ارادہ کیا, رب نے فرمایا تأدب یا قلم, اے قلم ادب کر. حق واہ, اے قلم ادب کر. زندہ باد. میرے رب کے اس پر جلال آواز پہ قلم نے کانپنا شروع کر دیا. قلم بیچ سے چر گیا. یہ جو ماسٹر قلم میں بیچ سے ٹکا لگاتا ہے, یہ ٹکا اس دن کا ہے. واہ واہ واہ. اب ذرا توجہ کرنا. 1000 سال تک قلم کانپتا رہا. جب قرار آیا, مالک کیا لکھوں؟ سبحان اللہ. جملہ دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ ڈیمانڈ کروں گا. مالک نے فرمایا لکھ امت مذنبۃ ورب غفور. امت گناہگار ہے پر میرے مصطفیٰ کی ہے رب بخشنہار ہے. نعرہ رسالہ علماء حق کے اہل سنت. بس نظام مصطفیٰ چلے گا.